رات کا سناٹا چاروں طرف چھایا تھا۔ رمضان کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر اندھیری تھی۔ یہ جھوپڑی ایک بیوہ ماں صفیہ اور اس کے 3 چھوٹے بچوں کا آخری سہارا تھی۔ صفیہ ایک انوکھی آنکھوں سے بھری ہوئی تھی، اس کے بچے بھوک اور پیاس سے بے چین تھے۔ ایان 7 سال کا تھا، مریم 5 سال کی تھی اور عادل 3 سال کا تھا۔ اپنی ماں کے گرد لپٹے ہوئے تھے مگر ان کے پیٹ بھوک سے۔ مریم کہتی ہے، امی ہم نے سحری نہیں کی، ہم روزہ کیسے رکھیں گے؟ صافیہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگائی اور ہلکا سا مسکرا کے کوشش کی، بیٹا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے پاس کوئی کھانا نہیں تھا، صرف ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا جو اس نے اپنے بچوں کے بیچ بانٹ دی، لیکن بھوک ایسی لگ رہی تھی۔ صفیہ نے اپنے خالی ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا دیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہم تیری مہمان ہیں، تو ہمارا مدد فرما۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر زمین پر گرنے لگے۔ فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ جھوپڑی کے اندر صرف ایک پرانا چھت اور ایک مٹی کا گھر اور 2-3 خالی برتن پڑے تھے۔ سحری کا ایک دانہ بھی گھر میں نہیں تھا۔ ایان کہتا ہے، امی اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے تو کیا ہمیں کھانا ملے گا؟ صفیہ کے دل میں ایک امید کا چراغ جلا، ہاں بیٹا اللہ سب کا سنتا ہے۔ تینوں چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، یا اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے۔ روشنی دھیرے دھیرے پھیلنے لگی مگر گھر میں صرف خالی برتن اور سوکھی مٹی تھی۔ روزے کی شدت بڑھتی گئی، گرمی تیز تھی لیکن پانی تک نصیب نہیں تھا۔ صفیہ نے سوچا پڑوسی سے پانی مانگ لوں، مگر پھر اپنی عزت اور غیرت کا سوچ کر رک گئی، نہیں اللہ کی رضا اس میں ہے، میں صبر کروں۔ ایان اور مریم ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر بنا کچھ کھائے بھوک اور پیاس سے لڑ رہے تھے۔ عادل کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ صفیہ مجبور ہو کر ایک پرانی چادر اٹھائی اور بازار نکل گئی تاکہ اسے بیچ کر تھوڑا سا آٹا اور کھجور لے آئے، مگر کسی نے چادر صرف 2 روپے میں لینے کی بات کی۔ صفیہ نے دل پر چوٹ لگی لیکن مجبوری نے اس کے آنسو کو روک دیا۔ اس نے چادر بیچ دی اور صرف آدھا پاؤ آٹا اور 3 کھجور خرید لی، مگر رات ہونے تک بچے بھوک اور پیاس سے بے حال ہو گئے۔ عادل بے چین ہو کر ماں کے سینے سے لپٹ رہا۔ صفیہ نے اپنے بچوں کے روزہ رکھنے کا جذبہ دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ سورج دھیرے دھیرے ڈوب رہا تھا، گرمی سے ایان، مریم اور عادل کی حالات اور بھی نازک ہوتی جا رہی تھی۔ روزے کا پہلا دن تھا لیکن نہ افطاری تھی نہ پانی۔ صفیہ نے اپنے گود میں عادل کو سلانے کی کوشش کی لیکن بھوک کی وجہ سے وہ بار بار جاگ رہا تھا، اس کی آنکھوں پیاس سے سوکھ گئے تھے۔ مریم امی کیا افطاری کا وقت ہو گیا؟ صفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج ڈوب رہا ہے، اس کا دل بھر آیا۔ اس نے صرف 3 کھجور اور پانی کا ایک گلاس رکھا تھا، وہ بھی اس نے صرف بچوں کے لیے رکھا تھا۔ ایان نے کھجور اٹھایا لیکن پھر ماں کی طرف دیکھا، امی آپ نہیں کھائیں گے؟ صفیہ مسکرائی مگر اس کے آنکھوں میں آنسو کا سمندر تھا۔ بیٹا ماں کا بھوک اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اس کے بچے پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں۔ بچوں نے افطاری کے لیے صفیہ نے صرف پانی پیا۔ رات گزر رہی تھی مگر صفیہ نے کچھ نہیں کھایا، اس نے پیٹ میں صرف پانی تھا اور وہ کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اچانک عادل زور زور سے رونے لگا، اس کے جسم میں بخار تھی۔ صفیہ گھبرا گئی، اس کے پاس دوائی خریدنے کا بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے اسی کی خالہ کے گھر جانے کا سوچا لیکن پھر سوچا ہر دن کسی سے مدد مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن عادل کی طبیعت اور خراب ہونے لگی۔
مجبور ہو کر وہ خالہ کے دروازے پر گئی۔ خالہ، عادل کو بہت بخار ہے، کیا آپ کے پاس کوئی دوا ہے؟ خالہ نے اندر سے جواب دیا، بہن میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ صفیہ نے چپ چاپ رات بھر اللہ سے دعا کی۔ اگلے صبح جب صفیہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی، تبھی ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ ایک بزرگ آدمی جھوپڑی کے سامنے کھڑے تھے۔ بیٹی صفیہ ہو؟ صفیہ نے حیران سے دیکھا۔ جی بابا۔ بزرگ نے ایک تھالی دیا جس میں دال، چاول اور تھوڑا آٹا تھا۔ تمہاری مدد ایک بندہ نے کی ہے جو اپنے نام نہیں بتانا چاہتا ہے۔ اللہ نے تمہارا دعا سن لیا ہے۔ صفیہ کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے جلدی سے عادل کے لیے ہلکا سا سوپ بنایا۔ جب اس نے پینا شروع کیا، اس کے چہرے پر تسلی کا اثر آیا۔ صفیہ سمجھ گئی کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صفیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عادل کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو گئی۔ اب اس کے پاس ایک وقت کا کھانا تھا، لیکن رمضان کے مجید دن گزرنا مشکل تھا۔ ایان نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ امی، اگر میں کام کروں تو کیا ہمارے لیے زیادہ کھانا آ سکتا ہے؟ صفیہ کا دل دکھ گیا۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا 7 سال کا بیٹا مجبور کام کرے۔ نہیں بیٹا، ابو کے بعد صرف تم ہو جو میری طاقت ہو۔ تمہیں صرف پڑھنا ہے۔ لیکن گھر میں جتنا بھی تھوڑا کھانا تھا وہ بھی ختم ہونے والا تھا۔ بازار میں ایک مسجد کے باہر رمضان ریشن بانٹنے کا اعلان ہو رہا تھا۔ صفیہ نے سوچا کہ وہاں جا کر مدد لے آئے۔ وہاں بچوں کے ساتھ لے کر مسجد گئی، مگر ریشن لینے کے لیے لمبی لائن لگی تھی۔ گرمی، دھوپ، بھوک اور پیاس نے بچوں کو بے حال کر دیا۔ مریم بولی، امی بہت دھوپ لگ رہی ہے۔ صفیہ نے اس کا سر اپنے گود میں رکھ دیا۔ ایان بھی تھکن سے بے چین ہو گیا۔ جب صفیہ کے باری آئی تبھی ریشم ختم ہو چکا تھا۔ باجی، ریشم اب ختم ہو گیا ہے، اگلے جمعے آنا۔ صفیہ نے اندر ہی اندر آنسو پی لیا۔ جب وہ خالی ہاتھ واپس آئی تو بچے اداس تھے، مگر جب مغرب کا وقت آیا تبھی ایک عورت ان کے گھر آئی۔ بہن، مجھے پتہ چلا کہ تمہارے پاس افطاری نہیں ہے، یہ لو اللہ کا دیا ہے۔ عورت نے دودھ، کھجور اور تھوڑی روٹی دی۔ صفیہ نے شکر گزار نظروں سے دیکھا، اللہ نے ہمیشہ مدد بھیجا ہے۔ بچوں نے خوشی سے افطاری کی اور صفیہ نے دل سے دعا دی۔ رمضان کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، مگر صفیہ کے دل میں ایک نیا فکر جاگ رہا تھا۔ ریشم سے گزارا ہو رہا تھا، مگر یہ کب تک چلے گا؟ صبح بچے سحری کے لیے اٹھ گئے۔ صفیہ نے صرف پانی اور ایک روٹی کا ٹکڑا بچوں کے سامنے رکھا۔ ایان کہا، امی روز سحری میں اتنا کم کھانا کیوں ہوتا ہے؟ صفیہ نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ بیٹا، جتنا نصیب میں ہوتا ہے اتنا ہی کھانا چاہیے۔ مریم بولی، اگر اللہ سے دعا کرے تو کیا ہمیں زیادہ مل سکتا ہے؟ صفیہ خود بھی یہ سوچ رہی تھی۔ اسی دن صفیہ نے سوچا کہ کسی سے مدد مانگنے کے بجائے وہ خود محنت کرے۔ اس کے پڑوسی میں ایک سلائی کا کام مل رہا تھا۔ صفیہ نے سوچا اگر وہ سلائی سیکھ لے تو گھر کا خرچہ تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس سلائی مشین نہیں تھی۔ ایان کہا، امی اگر میں بازار میں پانی بیچوں تو کیا ہمارے پاس پیسے آئیں گے؟ صفیہ کا دل دکھ سے بھر آیا۔ نہیں بیٹا، تمہیں کام نہیں کرنا ہے، تمہاری ماں کچھ نہ کچھ کرے گی۔ مگر اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اگلے دن صفیہ مسجد کے امام صاحب کے گھر آئی۔ باجی، اگر آپ کو سلائی کا کام آتا ہے تو آپ کے لیے ایک سلائی مشین کا انتظام کر سکتے ہیں۔ صفیہ کے آنکھوں میں امید چمک اٹھی۔ امام صاحب کی بیوی نے اس کو ایک پرانی سلائی مشین دی۔ یہ لو بہن، رمضان کا تحفہ سمجھ لو۔ صفیہ کے دل شکریہ نکلا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ شکر ہے۔ اب وہ کپڑے سلا کر تھوڑا پیسے کما سکتی تھی۔
سلائی مشین ملنے کے بعد صفیہ کے امید کا ایک چراغ جل آیا۔ اس نے سوچا اب وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر زندگی بنا سکے، مگر نیا کام شروع کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے کون کپڑے سلانے کے لیے دے گا؟ پہلے دن اس نے پڑوسی میں بتایا کہ وہ سلائی کا کام کرتی ہے، مگر کسی نے بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ ایک عورت بولی، بہن، نئے لوگوں کو کام دینا رسک ہوتا ہے، پتہ نہیں اچھا کام کرے گی یا نہیں۔ صفیہ نے مسکرا کر کہا، اگر کام پسند نہ آیا تو پیسے مت دینا۔ یہ سن کر ایک بوڑھی عورت نے اپنی پرانی چادر دی، اگر یہ سی سکتی تو شاید دوسرے لوگ بھی کام دیں گے۔ صفیہ نے رات بھر محنت کی، اس نے چادر کو بہترین سلائی میں تیار کی۔ جب بوڑھی عورت نے چادر دیکھی، اس کی آنکھ حیران تھے۔ ماشاء اللہ، تمہاری کام بہت اچھی ہے۔ اس نے صفیہ کو 10 روپے دی۔ یہ پہلی بار تھا جب صفیہ نے اپنے کام کر کے پیسے کمائی ہے۔ اس روپوں کو اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بچے بھی خوشی ہو گئے۔ مریم بولی، امی اب تم بہتر افطاری کر سکے گی۔ صفیہ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاں بیٹا، اللہ چاہے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اگلے دن بوڑھی عورت نے پڑوسی میں بتایا کہ صفیہ کا کام اچھا ہے۔ اب اور بھی عورتیں کپڑے سلوانے کے لیے آنے لگے۔ صفیہ روز کام کرتی، روز پیسے بہت آتے۔ اب سحری اور افطاری تھوڑی بہتر ہونے لگی، مگر اب بھی ایک اور بڑا مشکل تھا، رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہو گیا۔ مسجد میں عبادت اور روزہ کی روشنی اور بڑھنے لگی۔ صفیہ کے کام میں برکت ہونے لگی، لیکن اب بھی گھر کے کرائے اور اگلے مہینے کا ریشن کا فکر اس کے دل میں تھا۔ ایک دن جب وہ بازار سے آتے وقت ایک گلی سے گزر رہی تھی، ایک آواز آئی، باجی ذرا مدد کر دیجئے۔ اس نے دیکھا ایک غریب اندھا بزرگ سڑک کے کونے پر بیٹھا تھا۔ صفیہ کے پاس صرف 5 روپے تھے جو بچوں کی دودھ کے لیے رکھی تھی۔ اس کے دل 2 حصے میں بانٹ دیا، ایک طرف اپنے بچوں کا، ایک طرف غریب بزرگ کا۔ پھر اس نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ 5 روپے اس بزرگ کو دے دیا۔ اللہ تمہیں بے پناہ رزق دے گا، بزرگ نے دعا دی۔ گھر پہنچتے ہی ایک پڑوسی کام لے کر آئی، باجی میرے بہن کی شادی ہے، آپ اگر اس کے لیے کپڑے سی تو اچھا پیسے ملے گا۔ صفیہ حیران تھی، جو 5 روپے اللہ کی رضا کے لیے دیے تھے، اس کے بدلے اللہ نے ایک بڑا کام بھیج دیا۔ اس نے شکر کے ساتھ کام لینا قبول کیا۔ عید قریب تھی، صفیہ نے پوری محنت سے کپڑے سینے کا کام کیا۔ جب کام مکمل ہوا، اس نے اتنے پیسے کمائے کہ صرف ریشن نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بھی لے سکے۔ بچے خوشی سے اچھلنے لگے۔ ایان بولا، امی اب ہم بھی نئے کپڑے پہن کر عید منائیں گے۔ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے جو صرف امتحان ہی نہیں لیتا بلکہ رحمت بھی کرتا ہے۔ رمضان کا چاند رخصت ہو چکا تھا اور عید کا نیا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ صفیہ اور اس کے بچوں کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، ایک طرف امتحان کا سفر، دوسری طرف اللہ کی رحمت کا اظہار۔ صبح ایان اور مریم نئے کپڑے پہن کر تیار ہو گئے۔ ایان بولا، امی آج ہم عید کی نماز پر چلیں گے؟ صفیہ نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، آج صرف عبادت کا دن ہے۔ مسجد سے تکبیر کی آواز آ رہی تھی جو صفیہ کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ عید کی نماز کے بعد صفیہ کے پڑوسی اس کے بچوں کو عیدی دینے لگے۔ ایک بوڑھی عورت نے مریم کے ہاتھ میں 500 روپے دی، بیٹی یہ تمہارے محنت کا مال ہے۔ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، اللہ کی ہر جگہ سے مدد بھیجتے ہیں، جس گھر میں صرف بھوک تھی آج وہاں برکت ہے۔ عید کے چاند دن بعد صفیہ نے سوچا کہ وہ اپنی سلائی کا کام اور بڑھائے گی۔ اس نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی دکان کھول لی، مگر اس لیے زیادہ پیسے چاہیے تھے۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے کہا، صفیہ بہن، اگر تمہیں اپنا کام بھرنا ہے تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ مسجد کی کمیٹی غریب عورتوں کو محنت کرتے ہیں، ان کو چھوٹی مدد دیتے ہیں۔
صفیہ کو سلائی کے اور سامان کے لیے پیسے مل گئے۔ کچھ مہینے بعد صفیہ ایک اچھی درزی بن چکی تھی۔ اس کا کام اب بازار تک پھیل چکا تھا۔ اب ایان اور مریم اسکول بھی جانے لگے۔ ایک رات صفیہ سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، جو تو نے دیا اس کے لیے لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تبھی بھی تو تھا، اور آج بھی سب کچھ ہے تب بھی تو ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بیوہ عورت کی مصیبت کی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کا کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ صفیہ کی کہانی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ صبر اور شکر سے زندگی کا ہر امتحان جیت سکتے ہیں۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔